قرآن پاک کے بعض الفاظ جو بعض لوگ صحیح سے ادا نہیں کر پاتے ہیں، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہے، اس کو پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے، تو جنہوں نے قرآن پاک صحیح سے پڑھنا نہیں سیکھا ہے وہ لوگ اس آیت کو صحیح سے پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ تو اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کس طرح ایسا پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا آج کے اس ویڈیو میں۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے اور یہ بیچ میں ایک الف ہے اور خالی الف ہے، اسی طرح آپ یہاں پر بھی دیکھیں خالی الف ہے، اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں خالی الف ہے۔ تو اس الف پر ہم کون سی حرکت لگائیں گے، زبر لگائیں، زیر لگائیں، پیش لگائیں، کیسے پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں بتاؤں گا آپ کو۔ اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے اوپر چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے، تو اس میم کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، اور پڑھنا ہے تو پھر کیسے پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں چھوٹا میم بنا ہوا ہے، تو یہ سب میم کیوں آتا ہے، اس کو کیا پڑھنا ہے، یہ سب بتائیں گے آپ کو۔ اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں بعض لوگ جو ہے اس کو بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اسے بیچ میں لا بنا ہوا ہے، تو یہاں پر رکنا ہے یا نہیں رکنا ہے، یعنی وقف کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور کرنا ہے اگر آپ کی یہاں سانس ٹوٹ جاتی ہے تو کیا کرنا ہے، یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ یہاں پر کیسے وقف کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، اگر یہاں پر آپ کی سانس ٹوٹتی ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں میم بنا ہوا ہے، اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ الف کے اوپر جزم ہے، تو اس کو کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح آپ یہاں پر بھی دیکھیں، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں پر دیکھیں عین ہے، تنوین ہے، واو ہے، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، تو اس کو بھی بعض لوگ صحیح سے پڑھ نہیں پاتے ہیں، یہاں سے لے کر پورا یہاں تک، یہ ساری چیزیں بتاؤں گا آپ کو۔ بس آپ جو ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں، انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی آپ بہت ساری چیزیں آج کے اس ویڈیو سے سیکھ کر جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس سے پہلے جو ہے، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے 15ویں رکوع تک، یہ 12ویں پارے کا 15واں رکوع ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 42، یہاں تک ہم پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے تھے، آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بِقَرَاتٍ۔ دیکھیں یہاں حروف مشتعلیہ ہے قاف، اور قاف کے ساتھ یہ جو الف ہے یہ الف مدہ ہے، اور یہ لام متحرک ہے، تو اس کو کھینچیں گے الف مدہ کو۔ وَقَالَ وَقَالَ، یہ قاف بعض لوگ یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں، چھوٹا کاف پڑھتے ہیں، وکالل پڑھتے ہیں، وکالل، تو وکالل نہیں، یہ وقا، یہ قاف موٹا ہوگا، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اس کو۔ وقال الملک انی، اب یہاں پر دیکھیں نون مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے، اور یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہے، اور یا مدہ کے بعد دیکھیں حمزہ ہے، اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں پر انی الگ کلمہ ہے، ارا ایک دوسرا کلمہ ہے، تو جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو وہاں پر مد منفصل کا قاعدہ لگتا ہے، تو یہاں پر یہ مد منفصل ہے، اور آپ یہاں پر دیکھیں را پر کھڑا زبر ہے، تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اس یا کو یہاں پر نہیں پڑھا جائے گا، اور یہاں پر دیکھیں با میں قلقلہ ہوگا، اور عین کو وسط حلق سے ادا کیا جائے گا، سبع سبع، اس طرح سے۔ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بِقَرَاتٍ، یہاں پر سانس ٹوٹ گئی تو ہم یہاں پر دو زیر کو ساکن کر دیں گے، اور یہاں پر کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر کے بعد، کیونکہ کھڑا زبر حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، تو جب یہاں وقف ہم نے کیا تو یہاں پر عارضی سکون آیا رکنے کی وجہ سے، تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ لگے گا، یعنی کھینچ کر رکیں گے ہم، اور یہاں پر کوئی وقف نہیں ہے تو اب یہاں پر ہم اعادہ کریں گے۔ سبع بقرات سمان یأکلہن، اب یہاں پر آپ غور کریں، سیمانی، یہ تنوین کے بعد یا ہے، یہاں پر ادغام کریں گے، سیمانی، اس ناک میں آواز جائے گی، اور یہاں الف کے اوپر جزم ہے تو یہ حمزہ ساکنہ ہوا، تو اس کو جھٹکا دیں گے، یأکلہن، یہاں پر ہماری سانس ٹوٹ گئی تو ہم نے کیا پڑھا، یأکلہن، اس زبر کو ساکن کر دیا ہم نے، اور پھر ہم اعادہ کریں گے، سیمانی یأکلہن سبع عجاف، یہاں پر دیکھیں عین ہے تو اس کو ہم نکالیں گے وسط حلق سے، سبع سبع عجاف، سبع عجاف وسبع سنبلات خضر، یہاں پر دیکھیں وسبع، یہاں نون ساکن کے بعد با ہے، یہ میم کیوں آیا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے اقلاب کا قاعدہ ہے، کیوں، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں، اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب، تو یہاں پر اقلاب ہے، کیوں، کیونکہ نون ساکن کے بعد جب بھی حرف با آئے، نون ساکن کے بعد آئے یا تنوین کے بعد آئے تو وہاں پر اقلاب ہوگا، جہاں جہاں نون ساکن تنوین کے بعد با آتا ہے وہاں پر چھوٹا سا یہ میم لکھ دیا جاتا ہے، کیوں، کیونکہ یہاں پر نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے، اس کو میم کو پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے سنبلات سنبلات خضر وأخر يابسات یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیائی، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر میری سانس ٹوٹ گئی تو ہم نے کیا پڑھا، رؤیائی، یائی، یہاں پر یا ساکن کریں گے، رکیں گے تو
یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. دیکھیں حمزہ ساکنہ یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے، تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. للرؤیا رؤیا. قالوا اضغاث احلام. دیکھیں اب حمزہ، دیکھیں حمزہ بود زبر اب، غین الف زبر غا، اب غا، سا پیش سو، یہ سا ہے، بعض لوگ سین پڑھتے ہیں سا، تو سا نہیں ہے سا ہے. اب غاث احلام، یہاں پر دیکھیں یہ حمزہ حا زبر احلام. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. یہاں پر دیکھیں نحن بتأویل، یہاں پر بھی حمزہ ساکنہ ہے، یہاں پر احلام، اس کو صحیح ادا کیجئے گا. وقال الذي نجا منهما وادكر. دیکھیں یہاں پر جو یہ الف ہے اس الف کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ مشدد ہے، اس کو ملا کے پڑھیں گے وادكر. نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله. دیکھیں یہاں پر الف مدہ ہے لیکن اس الف کو یہاں پڑھا ہی نہیں جائے گا. جہاں بھی قرآن پاک میں انا آئے تو اس میں جو الف ہوتا ہے وہ زائد الف ہوتا ہے، اکثر قاعدہ یہی ہے، تو اس کو آپ انا پڑھیں، انا مت پڑھیں. انا انبئکم بتأویلہ فارسلون. یوسف ایہا الصدیق افتنا. ایہا الصدیق، صدیق، الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف. دیکھیں اس طرح کی آیت اوپر گزر چکی ہے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے اوپر. بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی. یہاں پر دیکھیں یہ لا بنا ہوا ہے، تو آیت کے بیچ میں جب لا آ جائے تو وہاں پر وقف نہیں کرنا ہے، یعنی یہاں پر ہمیں وقف نہیں کرنا ہے. اگر کسی وجہ سے آپ کی سانس یہاں ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کو یہاں پر اعادہ کرنا پڑے گا. جیسے کہ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اگر آپ کی سانس ٹوٹ گئی تو پھر یہاں پر اعادہ کریں گے کیونکہ یہ لا وقف نہیں ہے. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد لام ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے. وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ. قَالَ تَزْرَعُونَ 7 سِنِينَ دَأَبًا. دیکھیں دَأَبًا یہاں پر 2 زبر ہے، رکیں گے تو الف سے بدلیں گے. فَمَا حَصَدتُّمْ، یہاں پر دیکھیں یہ دال یہاں پر پڑھا نہیں جائے گا، دال کی آواز یہاں پر نہیں آئے گی. حصد تم نہیں پڑھیں گے بلکہ حصدتم. فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ. دیکھیں یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر بھی اقلاب ہوگا. فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد. یہاں میم گننا ہوگا، یہاں میم مشدد سے گننا ہوگا. ثم یأتی، اس حمزہ میں ساکن جھٹکا ہوگا، یہاں یا مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر بھی اقلاب کا قاعدہ لگے گا، یعنی جہاں پر بھی نون ساکن کے بعد با آئے گا وہاں یہ چھوٹا سا میم آپ کو ملے گا. نون ساکن کے بعد ہو یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد جب با آئے گا تو وہاں پر یہ میم آئے گا. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد یہاں پر بھی ادغام کریں گے. شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك، یہاں پر بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر بھی اقلاب ہوگا. ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس.
یغاث الناس وفیہ عاصرون. دیکھیے ہمارا یہاں 16واں رکوع مکمل ہوا، لیکن ہم آج 12واں پارہ انشاءاللہ مکمل کر دیں گے کیونکہ تھوڑا سا بچا ہے. اور وقال الملک ائتونی بہ. اب یہاں پر آپ غور کریں کہ یہ کاف متحرک ہے، کاف کے اوپر پیش ہے، یہاں حمزہ ساکنہ ہے اور بیچ میں ایک الف آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو یہاں جب ملا کر ہم پڑھیں گے تو اس الف کو جو ہے نہیں پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی. یہاں پر یہ حمزہ گر جائے گا، اس کو پڑھیں گے ملک تونی کو. یہاں پر جھٹکا ہوا کیونکہ حمزہ ساکنہ ہے. ملک تونی بہ. اگر آپ کو یہاں سے پڑھنا پڑ جائے تو اس الف پر آپ کیا لگائیں گے؟ تو آپ سنیں غور سے، اس الف پر آپ زیر لگائیں گے. دیکھیے ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ تیسرے حرف پر جب پیش ہو تو اس الف پر آپ پیش لگائیں، لیکن یہاں پر دیکھیے تیسرے حرف پر پیش ہے، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں زیر لگائیں. تو ہم نے کیا کہا تھا کہ اکثر قاعدہ قرآن پاک کے 3-4 الفاظ ایسے ہیں جہاں پر تیسرے حرف پر پیش ہوتا ہے، اس کے باوجود جو ہے الف پر زیر لگایا جاتا ہے. تو انہی الفاظ میں سے یہ ایتونی جو ہے ایک الفاظ ہے جہاں پر یہ تیسرے حرف پر پیش ہے، لیکن ہم اس پر پیش نہیں بلکہ زیر لگائیں گے. اس الف پر ہم زیر لگائیں گے، اس کو پڑھیں گے ایتونی ایتونی. اسی طرح ایک لفظ ہے ابنو، وہاں پر بھی جو ہے آپ زیر لگائیں گے. اسی طرح 2-3 الفاظ ہیں، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کبھی ایک پوری بنا دیں گے ویڈیو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے. اگر آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے تو میں انشاءاللہ اس پر ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ کون کون سے الفاظ ہیں جہاں پر آپ کو زیر لگانا ہے. تو اس کو آپ یہاں پر آپ زیر لگائیں. ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع. یہاں پر بھی دیکھیں خالی الف ہے، تو اس الف پر آپ کیا لگائیں گے؟ تو اس الف اگر آپ کو پڑھنا پڑ جائے یہاں سے تو اس پر آپ زیر لگائیں، کیونکہ تیسرے حرف پر زیر ہے. تیسرے حرف پر زیر یا زبر ہو تو اس الف پر آپ زیر لگایا جاتا ہے، یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے ویڈیو میں. تو یہاں پر آپ زیر لگائیں گے. ارجع جاءہ الرسول قال ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوہ النسوۃ اللاتی. یہاں پر دیکھیں میں نے الف پر زبر لگایا، النسوۃ پڑھا کیونکہ یہاں خالی الف کے بعد لام ہے. یہ تو پکا قاعدہ ہے، خالی الف کے بعد جب لام آئے گا تو اس پر آپ زبر ہی لگائیں. یہ پکا قاعدہ ہے جہاں بھی الف کے بعد لام آئے. النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن. یہاں پر دیکھیں مشدد حرف ہے، تو یہاں پر جب وقف کریں گے تو ایدیہن اس طرح پڑھیں گے. ان ربی بکیدہن علیم قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف. یہاں پر دیکھیں تھوڑا مشکل الفاظ ہیں. خط یہ تو ہمیں کلکلہ کریں گے، خطبکن خطبکن اذا راوتن یوسف. نہیں، راوت یہ دال یہاں پر نہیں پڑھا جائے گا، یہ دال تا میں داخل ہو جائے گا. راوتن پڑھیں گے. اذ راوتن یوسف عن نفسہ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن. یہاں پر دیکھیں عزیز الآن پڑھیں گے، حمزہ پر کھڑا زبر کھینچیں گے اس کو. اور یہاں پر دیکھیں حصل حق. بعض لوگ صحیح سے ادا نہیں کر پاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ حصل چھوٹا ہا، جو چشمے والا ہا پڑھتے ہیں، تو اس کا آپ خیال رکھیں. حصل حق. یہاں پر زا ہے، یہاں پر جب رکیں گے تو اس کو پڑھیں گے حق. یہ تشدید کو باقی رکھیں گے، 2 بار پڑھیں گے اس کو، لیکن پیش کو ساکن کر دیں گے. اور یہاں پر دیکھیں بیچ میں یہاں پر الف ہے، تو اس کو پڑھیں، جب ملا کے پڑھیں گے تو قالت امرأۃ العزیز. اور جب یہاں سے پڑھنا پڑ جائے تو اس الف پر آپ زیر لگائیں کیونکہ تیسرے حرف پر زبر ہے. امرأۃ العزیز قالت امرأۃ العزیز الآن حصل حق انا راودته عن نفسه. دیکھیں یہاں پر بھی راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. یہاں پر دیکھیں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں خائنین. صدق اللہ العظیم. تو آج ہمارا جو ہے الحمدللہ 12واں پارہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ 13واں پارہ شروع کریں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیے. اگر اس سبق میں آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو
تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔